الصالحين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو، ولکن البر، لیکن حقیقی نیکی یہ ہے من آمن باللہ، واللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لائے، والملائکہ، اور فرشتوں پر، والکتاب، اور کتابوں پر، والنبیین، اور نبیوں پر، وآت المال علی حبہ، اور مال دے اس کی محبت کے باوجود، ذوی القربى، رشتہ داروں کو، والیتامى، اور یتیموں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافر کو بھی، والسائلین، اور مانگنے والوں کو بھی، وفی الرقاب، اور گردنیں آزاد کرنے میں بھی صرف ہے، وأقام الصلاة، اور نماز قائم کرے، وآت الزکاة، اور زکوٰۃ ادا کرے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے جب وہ عہد کرے، والصابرین فی البأساء، اور صبر کرنے والے تنگ دستی اور فقر میں، والضراء، اور نقصان اور جو نہ وہ تکلیف میں، وحین البأس، اور لڑائی کے وقت، اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا، واولئک هم المتقون، اور یہی پرہیزگار ہیں۔ یہ ذکر ہو رہا تھا، ہم یہاں تک پہنچے تھے والصابرین، کہ وہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے خلاف جو باتیں کرتے تھے، انہوں نے اپنا قبلہ نہ وہ بدل لیا ہے، بیت المقدس کی بجائے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کا اپنا قبلہ بنا لیا ہے۔ تو یہودی بیت المقدس کے مغربی حصے کی طرف منہ کرتے ہیں، اور عیسائی بیت المقدس کے مشرقی حصے کی طرف۔ کسی کو جو نہ سمجھتے کہ اصل سارا یہی ہے، ورنہ یہ چہرہ کر لینا یہ اصل نہیں ہے، اصل تو یہ کام ہے جو کر لے وہ اصل نیکی والا بندہ، یہ اصل نیکی ہے۔ اس میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایمانیات، جو غیر چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ضرور، وہ بھی اللہ نے ارشاد فرما دی، اور معاشرتی طور پر جو ایک دوسرے کو جو نہ وہ ہمدردی اور مواسات خیر خواہی کے طور پہ جو کام کرنے وہ بھی ارشاد فرما دیے، اور کچھ عبادات کا بھی ذکر کیا، نماز اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور ایک پھر معاشرتی اور بھی چیز عہد و پیمان کو پورا کرنا، جو آپ ایک وعدہ کر لے اس کو پورا کرنا، بشرطے کے بعد اگر اچھی چیز ہے تو اس کو نبھانا ضروری ہے، اگر غلط کو معاہدہ ہے تو اس کو توڑنا جوڑنا یہ ضروری ہے۔ تو جو عہد آدمی کسی کے ساتھ کرے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، اس کو نبھانا پورا کرنا اسلام کا شعار ہوگا۔ اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، جو اپنے عہد کو نیک پورا کرتا اس کو جو نہ وہ سزا ملے گی۔ آج کے جو نہ ہے والصابرین فی البأساء، بأساء کہتے ہیں تنگ دستی، فقر، غربت، محتاجی، ضراء کہتے ہیں نقصان یا بیماری وغیرہ، حین البأس، لڑائی کے وقت۔ اللہ تعالیٰ نے بطور مثال یہ تین چیزیں ارشاد فرمائے کہ ان میں صبر کرنے والے۔ ویسے تو صبر جو نا وہ عام حالات میں ہر طرح ہی ہے، صبر کا معنی ہوتا ہے باندھنا، اپنے آپ کو روک کے رکھنا۔ ہم نے ذکر کیا تھا پہلے بھی شاید
کہ ایک صبر ہوتا ہے صبر مصیبتوں تکلیفوں پر صبر کرنا، کہ آدمی برداشت کرے، اپنا حوصلہ رکھے اور اپنے آپ کو بے قابو نہ ہونے دے، اور اپنی زبان سے ایسا کوئی لفظ نہ نکالے جو اللہ کی جناب میں گستاخی ہو، جی اللہ کی جناب میں گستاخی ہو، اور خودکشی اپنے آپ کو ہلاک نہ کرے، یعنی عدم برداشت کی بنا پر اپنے آپ کو تباہی میں نہ ڈالے، جس طرح کئی لوگ نا ذرا سے حالات سے تنگ ہوتے ہیں تو خودکشی جو نا وہ کر دیتے ہیں۔ گویا کہ جو نا وہ تکلیف و پریشانی مصیبت پہ صبر کرنا یہ بھی ایک صبر ہے۔ ایک صبر ہوتا ہے نیکی پر صبر کرنا، کہ آدمی اچھے کام کر رہا ہے، اپنے آپ پر باندھ کے رکھے اور وہ اچھے کام کرتا رہے، یہ نہیں کہ آدمی جو نا تنگ آ کر وہ نیکی کرنا چھوڑ دے اور نیک عمل کرنا چھوڑ دے۔ اس طرح کئی لوگ نہیں بڑے دعائیں شعائیں کرتے رہتے ہیں، تو جب یار تھوڑی لیٹ ہو تو کہتے ہیں یار پتہ نہیں دعا کرتے قبول ہوتی، ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ دعا ذات خود ایک اچھا عمل ہے، نیکیت کرتے رہنا چاہیے، اس میں تاخیر ہو یا جلدی دعا کو چھوڑنا نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آدمی دعا تو کرتا رہتا ہے، تو جب اس کا کام ہو جائے پھر وہ کام کرنے چھوڑو، نیک مسجد میں آنے چھوڑ دیتا ہے، نہ تلاوت نہ نماز، نیک کام کرنے چھوڑ فرما نہیں، جو نیک کام مستقل نیک کام کو ان پر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اور ایک صبر ہوتا ہے صبر عن المحارم، یعنی گناہ اور جو برائی کے کام ان سے اپنے آپ کو روک رکھنا، یعنی برائی میں اپنے آپ کو گناہ کو ملوث نہ کرنا، بچ کے رہنا گناہوں سے، یہ بھی صبر ہے۔ تو ہر طرح کا جو صبر ہے اللہ کو ہر صبر مطلوب ہے، تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، جو بھی صبر کروا اللہ تعالیٰ کو ان کا جو نہ وہ ساتھ نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ان کو ساتھ نصیب ہوگا۔ تو یہاں فرمایا والصابرین فی البأساء، تنگی ترشی غربت محتاجی میں صبر کرنے والے، والضراء نقصان اور تکلیف موت اس طرح چیزوں پہ صبر کرنے والے، وحین البأس اور لڑائی کے وقت ڈٹ جانا، یہ بھی ایک بڑا مارکا ہوتا ہے، بڑا ایک ضرورت والا کام ہے کہ دشمن کے مقابلے آدمی جو ہونا وہ ثابت قدم رہے۔ اوپر جتنی چیزیں شاہ ہمیں فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا، جو یہ سارے کام کرنے والے اصل میں یہ سچے لوگ ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی پرہیزگار لوگ ہیں۔ اس میں نیکی کے کام بھی ہیں اور اس میں جو نا وہ اپنے آپ کو روکنا بھی ہے برے کاموں سے، اس میں جو نا غریب و محتاجوں کو معاشرے میں جو کسی ان کا خیال رکھنا بھی ہے، اور سب سے بڑی بنیادی اللہ پر ایمان اور دیگر ایمان والی چیزوں جن پر ایمان لانا ضروری ہے، اس میں اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر، اور حدیث میں آتا ہے تقدیر پر ایمان لانا بھی، یہ بھی ایمان کے بنیادی جو نا وہ اصولوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سچا جو نا سچے اللہ میں سچے ایمان والے بنائے، اللہ میں کی پرہیزگار بنائے، اللہ کو نہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمانے کے